100 سال پہلے، تقریباً 100 سال کا عرصہ ہے آیت اللہ قاضی طباطبائی کا. ان کے دور کے اندر ایک اس زمانے میں گزارے ہندوستان ہی ہوتا تھا. ایک طالب علم آیا نجف کے حوزے میں، کچھ عرصہ گزارا اس نے. اس زمانے کے جو سب سے بڑے مراجع تھے ان کا انتقال ہو گیا. اب اس نے کہا کہ میں کس کی تقلید کروں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے خود امام زمانہ جب تک نہیں بتائیں گے میں تقلید نہیں کروں گا. اب ہمارے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، ہم تو امام زمانہ کی تقلید کریں گے. تو امام زمانہ ہی کر لیں آپ، مسئلہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی تقلید مراجع کی بھی کر لیں. امام کی تو کرنی ہی کرنی ہے، ظاہر اصل تو امام ہی ہے ہمارا، لیکن تقلید مراجع کی کر لیں آپ. تو خیر اس نے بولا کہ میں کس مراجع کی تقلید کروں؟ میں امام سے خود چاہوں گا کہ میری مدد کریں. کیا کیا؟ 40 دن مسجد سہلا میں بیٹھ گیا. مسجد سہلا جو مسجد کوفہ کے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، جو لوگ جا چکے انہیں پتہ ہے، جو لوگ نہیں گئے خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. مسجد سہلا بہت قدیمی مسجد ہے، یعنی انبیاء کے مقامات ہیں، اور وہاں پر امام کا بھی مقام ہے، آخری امام کا مقام ہے وہاں پہ درمیان میں. تو یہ وہاں بیٹھ گیا اور 40 دن عبادت کرتا رہا. 40ویں دن اچانک سے دیوار سامنے جو تھی وہ ہٹ گئی. ہٹی تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ کھل گئی ہے. یہ گیا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. شخص کون ہے؟ امام کے 4 نائب تھے غیبت صغریٰ میں، ان میں سے ایک نائب بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ مجھے امام سے کام ہے. کہا جو کام ہے ہمیں بتاؤ، ہم پوچھ کے بتا دیں گے. کہا نہیں، مجھے خود امام سے ملنا ہے. کہا اچھا اندر چلے جاؤ دروازے میں. اندر دروازہ کھولا، اندر گیا دیکھا کہ ایک اور نائب بیٹھے ہوئے، ان سے بھی اس نے یہی کہا. انہوں نے کہا کہ میں کر دیتا ہوں. کہا نہیں، مجھے خود امام سے ملنا ہے. ان کا اندر چلے جاؤ. دروازہ کھولا، تیسرا نائب بیٹھا ہوا ہے. خلاصہ بہرحال یہ آخری دروازہ کھول کے جب گیا تو اس نے دیکھا کہ امام تشریف فرما ہے، امام بیٹھے ہوئے. اس نے امام کو سلام کیا، عرض ادب کیا. کہا مولا میں رہنمائی چاہتا ہوں کہ میں کس کی تقلید کروں. مراجع اور بھی ہیں بہرحال. امام نے اشارہ کیا اپنے قدموں کی طرف، تو ایک سید عالم دین بیٹھے ہوئے تھے. اشارہ کیا کہ ان کی تقلید کرو. جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، آیت اللہ قاضی طباطبائی تھے. اب اس نے دیکھا، اس نے شکریہ ادا کیا، باہر آ گیا. ایک دم وہ دیوار واپس آ گئی. اب وہ خوش کہ مجھے تو جواب مل گیا. مسجد سے نکلا، جانے لگا. ظاہر جنگل ہوتے تھے پہلے، راستے ایسے تھے ہی نہیں. جیسے ہی چلنے لگا تو ایک دم درمیان میں وسوسہ سا آیا کہ پتہ نہیں میں نے خواب دیکھا ہو سکتا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے، کیا کروں. پھر اندر مسجد کوفہ جاؤ اب، اور مسجد کوفہ میں بیٹھو، اور جب تک امام، اگر یہ بات صحیح ہے تو خود آیت اللہ قاضی کو میرے پاس بھیجیں گے. بہت ہی ڈیمانڈنگ تھے مولانا، لیکن بہرحال باعمل تھے، اسی وجہ سے تو بیٹھ گئے جا کے. اب جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری بات تو آپ نے سننی ہے، ہماری مجلس تو آپ نے پڑھنی ہے، ہمارے گھر تو آپ نے آنا ہی آنا ہے. وہی مولانا کہاں جائے، کلون بنا لو. میں نے بولا ایک کلوننگ کا ویسے بھی آنے والا ٹائم ایسا آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ ہولوگرام بنائیں گے، ایک ہی ٹائم پہ کئی جگہ فزیکل مجلس پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ جو ہے وہ لوگوں تک بھی ہم پہنچ جائیں اور گفتگو بھی پہنچ جائے. خیر وہ مسجد کوفہ میں بیٹھ گئے، عمل کرتے رہے، عبادت کرتے رہے. تو ایک دن دیکھا کہ کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو دیکھا کہ آیت اللہ قاضی کھڑے ہوئے ہیں. کہا کہ جو تم نے دیکھا تھا وہ صحیح ہے.